زندگی مرنے کے بعد کی زندگی کا انکار کر دیں جی، کہ بھئی وہ جیسے کافر کہتے تھے، جیسے مکہ کے مشرک کہتے تھے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی جی، پھر انکار کر دو کہ کچھ نہیں ہے بھائی، مر گیا تو یہ ہڈی، وہ پوچھا نا انہوں نے کافر نے نبی علیہ السلام سے کہ یہ اے نبی یہ تو کوئی ہڈی اس نے یوں کر کے کیا، کوئی پرانی کسی جانور کی ہڈی گل جاتی ہے نا ہڈی، اس نے ایسے کر کے کی تو مٹی بالکل خاک بن گئی، چورا چورا ہو گئی۔ فرمایا اس کو بھی اللہ زندہ کرے گا؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس کو بھی اللہ زندہ کرے گا، اللہ کی قدرت ہے۔ دیکھیں نا قرآن ان کے جواب میں کافروں کو کہتا ہے کہ جس اللہ نے، دیکھیں چیز پہلی دفعہ بنانی مشکل ہے یا دوسری دفعہ بنانی مشکل ہے؟ اس کو جس نے ماڈل کیا ہے نا، جس نے اختراع کی ہے، ڈیزائن بنایا ہے، اس کی تو بعد میں پھر فوٹو اسٹیٹ اور نقلیں بنتی چلی جاتی ہیں۔ اعلیٰ سے اعلیٰ کپڑا کوئی میل والا بناتا ہے بڑا مہنگا، اس کی 36 نکلیں وہی بھی ہوتی ہیں، ابھی وہ پہلا پرنٹ نکل کے آتا ہے، دوسری کاپی پہلے نکل جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ زیور بناتے ہیں جی، وہ اپنی دماغ لڑاتے ہیں کہ یہ وہ جو کاپیوں میں چھپا ہے وہ کوئی اللہ نے چھاپ کے بھیجا ہے، وہ کسی بندے نے ہی بنائی ہیں نا، چیزیں ڈیزائننگ کی ہے نا۔ اس کے بعد ہزاروں ڈیزائن جی، یہ بنا دو یہ بنا دو، پھر وہ کاپی آپ آگے رکھتے ہو جی کسٹمر کے، ہاں جی کڑوں کو کیسا ڈیزائن ہے جی، ایسا ڈیزائن ہے، اچھا جی سیٹ کیسا بننا ہے جی، یہ بننا ہے جی۔ آپ اس کے آگے ڈیزائن وہ ورکے پلٹ کے اپنی چوائس کرتا ہے، صرف یہ بتاتا ہے جی کتنے وزن کا ہوگا اور کیسا ڈیزائن ہوگا، وہ تو آپ نے تو پہلی دفعہ کسی چیز کو بنانا مشکل ہے۔ تو نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے نبی آپ فرمائیں کہ جس اللہ نے تمہیں پہلی بار تخلیق کیا تب کہ تمہارا وجود، تو وجود کے ہونے کے بعد دوبارہ سے یہ وجود کھڑا کر لینا کون سی مشکل بات ہے؟ کاریگر کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں یار یہ جو صوفے ہے نا ذرا دیکھ، اس طرح کی ٹیبل بنانی ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے جی بن جائے گی، بنا دیتا ہے، لیکن اس کو آپ نمونہ دیتے ہو۔ کائنات جو بنی ہے اس کا کوئی نمونہ نہیں تھا، اللہ نے جو کائنات بنائی ہے، جو تخلیق کی ہے، جو یہ پورا جہان بنایا ہے، اس کی کوئی پہلے مثال کہ اللہ نے اس کی نقل کر لی ہو۔ بات سمجھو، ہم جو کچھ کر رہے ہیں نقل کر رہے ہیں، ہم جو کچھ کر رہے ہیں مٹی سے ہم سونا نکال رہے ہیں، چاندی نکال رہے ہیں جی، وہ تخلیق کس نے کی؟ مٹی کے اندر کس نے سونا ڈالا جی؟ آپ سونا تو نہیں بنا سکتے، آپ چاندی تو نہیں بنا سکتے، ریت سے شیشہ بن رہا ہے، ریت میں سے لوہا نکل رہا ہے، زمین میں سے پیتل نکل رہا ہے، تانبا نکل رہا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ تانبا بھی نہیں بنا سکتے، یورینیم نکل رہی ہے، پلاٹینیم نکل رہی ہے، وہ جو بم میں استعمال ہوتی ہے، ایٹم بم میں، پھر آپ کس چیز کے وہ ہیں؟ ہم تو صرف ناقل ہیں، ہماری کوئی اختراع نہیں ہے، ہم کسی چیز کے مختار نہیں ہیں، ہم کسی چیز کو بنانے والے نہیں ہیں جی۔ گیس کہاں سے نکل رہی ہے؟ یہ گیس کہاں سے نکل رہی ہے؟ بناؤ نا، آپ بناؤ نا، یہ تو پتہ لگا لیے کہ اس گیس میں یہ چیزیں ہیں، یہ پتہ لگا لیا ہے، اب ان کو جوڑنا جو ہے نا، یہ تو پتہ لگا لیا کہ انسان ان چیزوں کا عناصر ہے، 92 چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، یہ وہ 92 چیزیں جوڑ کر انسان بنا نا، وہ 92 چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ دیکھو مٹیریل
اگر کٹھا کر لیں اور ہو بھی کاریگر بندہ، اس کو تم نقشہ دکھاؤ اور وہ کہے جی مٹیریل دو، وہ آپ کے ذہن کے مطابق وہ جو نمونہ آپ نے دیا ہے وہ بنا لے گا چیز کہ نہیں بنا لے گا؟ بنا لے گا۔ یہ سونے والے بیٹھے ہیں، زیور بناتے ہیں، ان کو جناب وہ نمونہ دیں آپ کتاب میں سے کہ یہ بنانا ہے جی، بنا لیں گے۔ زیادہ سے زیادہ کہیں گے بھائی سونا بھی، وہ کہے جی میں ہی دے رہا ہوں سونا بھی تمہیں، یہ سونا بھی لو، یہ نقشہ لو، یہ نمونہ لو، بناؤ، مزدوری تم اپنی لے لو۔ درزی کے پاس جائیں، اسے کہتے ہیں یار یہ اس نے لگائے ہوئے، یار یہ اس طرح کے ڈیزائن بنا دے، عورتوں کے ڈیزائن 36 قسم کے، مردوں کا تو اتنا خاص نہیں ہے، عورتوں کو تو 36 قسم کے ڈیزائن ہیں جی، تو کیا وہ درزی بنا کے نہیں دیتے؟ ایک دفعہ اس نے دیکھا، اللہ رب کائنات نے جو یہ کائنات بنائی ہے کسی کو دیکھ کے نہیں بنائی، کسی کی نقل نہیں کی میرے رب نے۔ ایک ہے خالق، خالق اور فاتر میں فرق ہے۔ خالق اور فاتر میں، سورہ فاتر بھی ہے نا، فاتر السماوات والارض، ٹھیک ہے، کہ وہ فاتر السماوات والارض، اس نے زمین و آسمان تخلیق کیے۔ دوسری جگہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ نے اللہ خالق ہے۔ اب خالق اور مالک میں فرق، خالق اور فاتر میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ خالق کوئی بھی ہو سکتا ہے، خالق انسانوں میں سے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور فاتر وہ ہوتا ہے جس کے مقابلے پہ کوئی نہیں ہوتا۔ خالق مٹی لے کر اس کو گوندتا ہے، وہ قائد اعظم کی شکل بنا دیتا ہے، مٹی ہے نا، مجسمہ بنا دیتا ہے نا، مٹی ہوتی ہے، یہ خالق ہے۔ لیکن مٹی اگر نہ ہوتی پھر یہ مجسمہ کیسے بناتا؟ مٹی اگر نہ ہوتی، دیکھو کون ہے، مٹی اگر نہ ہوتی، دیکھیں لکڑی موجود ہے، السلام اگر دیکھیں لکڑی آپ نہیں تخلیق کر سکتے، بات کو سمجھیں، ادھر آ جاؤ، لکڑی آپ تخلیق بنا سکتے ہو؟ لکڑی ہے، درخت اگا سکتے ہو، بیج سے، قلم سے نیا درخت نہیں بنا سکتے، بنا سکتے ہو؟ گلاب کی قلم لے کر، وہ بھی موسم کے اندر، یہ اب یہ موسم ہے، مارچ تک یہ موسم ہے، جنوری فروری تک کوپلیں پھوٹ رہی ہیں، وہ زمین میں گاڑ دو، اتنی سی وہ بالکل اس پہ کوئی پتے شتے، وہ زمین میں گاڑ دیں آپ، وہ پھل جائے گی، اس میں وہی پتے آ جائیں گے، شاخ کلیاں آ جائیں گی، پھول لگ جائیں گے۔ لیکن اگر یہ کہا جائے کہ ایسی قلم کسی فیکٹری میں بناؤ، ایسا پھول کسی فیکٹری میں بناؤ، پھر نہیں بن سکتا۔ تو رب کریم فاطر السماوات والارض ہے، وہ
خالق کائنات تو مالک کائنات ہے، اس نے جو کچھ بنایا ہے وہ دیکھ کے نہیں بنایا، اس کے سامنے کوئی نقشہ نہیں تھا۔ بڑے سے بڑا مستری اور ترخان لے آؤ، بڑے سے بڑا کاریگر سونے بنانے والا لے آؤ، وہ آپ سے نمونہ مانگے گا۔ اور اگر آپ اسے سمجھائیں گے بھی تو آپ کہیں گے میں نے کہیں دیکھا ہے، یہ زیور میں نے دیکھا ہے، یہ میں نے کرسی دیکھی ہے اس طرح کی۔ اس کو سمجھاؤ گے کہ نہیں سمجھاؤ گے؟ تو ہم جو کچھ بنا رہے ہیں، خلق کر رہے ہیں، تخلیقات کر رہے ہیں، وہ مستعار ہیں، وہ ہم نے اس کا میٹیریل ہمارا نہیں ہے۔ وہ اوزار جو ہے نا وہ ہم نے بنائے ہیں، لیکن ان اوزاروں کا جو میٹیریل ہے وہ ہم نے نہیں بنایا، ہم نے ڈھالا ہے صرف۔ اور تھوڑی بنانے کے لیے ہم نے وہ اس میں آگ میں اس کو ڈھال لیا۔ ہم نے زیور بنایا، ڈھلائی والا زیور بھی ہوتا ہے، جڑاؤ والا بھی زیور ہوتا ہے اس کی، ٹھیک ہے؟ وہ ہم نے سونا نہیں بنایا۔ سونا کہاں سے آیا؟ رب نے بنایا، وہ ہمیں عقل دے دی کہ زمین میں سے نکالو۔ زمین میں سے نکلتا ہے نا سونا۔ فولاد کہاں سے نکلتی ہے؟ لوہا کہاں سے نکلتا ہے؟ ہم نے اس کو جانا ہے، وہ بھی رب نے ہمارے اندر رکھا ہے۔ جس کو رب نے سمجھا دیا، جس کو نہیں سمجھ آئی۔ اب یہ ہمارے ملک پاکستان میں جو سونے کی کانیں ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ 3 یا 5ویں نمبر کی کان ہے۔ اندازہ دنیا میں جتنی کانیں ہیں وہ ہمارے پاس، ہمارا تو نمبر انہوں نے نیچے ہی لگانا ہے جب بھی لگانا ہے۔ ہاں جی، تحقیق ان سے کراتے چوروں سے۔ واہ بھائی واہ، یار کمال ہو گیا۔ تحقیق کن سے کروا رہے ہیں؟ آپ کے پاس کون سی تحقیق ہے؟ وہ ایک ایسپرو کی اسپرین کی گولی کی تو تحقیق نہیں ہے، وہ بھی وہاں سے جو بھیج دیتے تم کھانے پر لگ جاتے ہو، بعد میں کہتے ہو جناب یہ اسپرین جو ہے نا یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ وہ پھر کہتے ہیں اسے کوٹڈ کر لو، اس کے اوپر کچھ ہے، پھر وہ لوپرین بن جاتی ہے۔ یار دیکھو، کبھی سوچا یار آپ نے؟ وہی ڈاکٹر کہہ رہا ہے جناب یہ دوائی بڑی اچھی ہے، وہی کہہ رہا ہے نہیں جی یہ تو یوں ہو گیا تو یہ ہو گیا، تو وہ مجھے دوائیاں حالانکہ میرے ہی اپنا ڈاکٹر، مجھے مٹھی پر میرا تو ستیہ ناس ہو گیا۔ 10 تاریخ کو وہ آیا تھا ارم، دیکھو اس کے بعد اس نے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ نہیں 10 کو نہیں آیا تھا، 15 کو آیا تھا۔ 10 کو تو ہم ڈاکٹر کے گئے تھے۔ وہ کھایا ہی کچھ نہیں گیا میرے سے۔ آج 2 دن سے میں کچھ تھوڑا سا یہ منہ میرا اس طرح ہو گیا تھا جیسے میرے سے تو بولا نہیں جا رہا تھا۔ درویش پر وہ بلا آتی ہے تم سوچ نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ تو ہم نے اصل میں اللہ کو تو مان لیا ہے، اللہ کی نہیں مان رہے ہم۔ تھوڑا سا تو یار چل کے دیکھیں، ہم اللہ کی اپنی خواہشوں کو کنٹرول کریں، ہیں جی؟ ہمارا تو نظام ہی عجیب ہے یار۔ پہلے الٹے ہو کے دعائیں مانگتے ہیں، پھر کام اللہ تعالیٰ مہربانی کرتا ہے تو پھر جناب ایسا سیدھے ہوتے ہیں کہ اس سے بھی سیدھے ہو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں تو کون؟ وہ میں نے موٹے موٹے بل نکال کے بھیجے ہیں، آپ کو بھی بھیجے تھے۔
70 लाख रुपया वो खा के निकल गया। बोलो जी, मैं अगर किसी को शक है मैं अभी निकाल के दिखा देता हूँ। 30 लाख की रसीदें बैंक की, 13 लाख की छोटे मेरे बेटे ने रसीदें, कितने हो गए? 10 लाख नकद उसने हथों दिता इंज करके जुबैर ने, कितने हो गए? 5 लाख उसका किराया बनता है, 5,10,000 रुपये पूरे मकान का किराया जो है वो 10 लाख और 20,000, आधा कितना हुआ? 10 लाख 20 का आधा कितना हुआ? कितने हो गए? 58 लाख। ये मोटा मोटा रकम है हाले। इरफान, कोई और होता तो उसके गश पड़ रहे होते, वो मरने वाला हुआ वो होता। सही है। अब मानना कितना है? 18 लाख। वो भी नहीं दे रहा, वो मान के निकल गया। बाप को खुद मारा है उसने। जो बंदा बाप को मार सकता है ना, वो किसी की बस। कहता मेरी लाटरी निकलने वाली है, छोटे भाई ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ बस 2-3 ਮਹੀਨੇ ਚ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਕਹੇ ਜੀ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਲਾਟਰੀ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਿਓ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ 30-40